بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم میں یہ تیمم کا شان ورود نقل کر رہا ہے۔ کس موقع پر یہ ہے کہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا؟ آپ پڑھ چکے ہیں ترمذی میں، اور اسی طرح بخاری میں بھی جلد اول میں بھی آپ کے سامنے آیا ہے، اور جلد ثانی میں بھی واقع غزوہ بنی المصطلق کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے اس کو دیکھ لو۔ باب ما جاء فی التیمم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا معاویہ وبه قال حدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا عبدۃ۔ دو سندیں ہو گئے عثمان بن ابی شیبہ اور عبداللہ بن محمد النفیلی کی۔ المعنی واحد، معنی حدیثہما واحد، دونوں کا ایک ہی معنی روایت بالمعنی ہے۔ ان ہشام بن عروہ نبی، ہشام بن عروہ یہ ملتقى السندین ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان ہشام بن عروہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسید بن حذیر و اناس معه فی طلب خلادۃ ازلت عائشہ۔ حضرت عائشہ اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کر رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حذیر کو اور چند لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجا، فی طلب خلادۃ، ایسے ہار کی تلاش میں، اس ہار کی تلاش کریں، ازلت عائشہ، جس کو حضرت عائشہ نے غائب کیا تھا، گم کیا تھا۔ یہ حضرات چلے گئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فصلوا بغیر وضوء، بغیر وضو اور بغیر تیمم کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا ذلک لہ، حضرت کے پاس آ گئے اور حضرت سے اس کا تذکرہ کیا۔ فانزلت آیۃ التیمم، اب تیمم کا حکم آ گیا، اس لیے فاقد الطہورین کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے گزرا ہے۔ وزاد ابن نفیل، زاد ابن نفیل یعنی عبداللہ ابن محمد النفیلی، فقال لها اسید بن حذیر، حضرت اسید بن حذیر نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یعنی یہ عثمان بن ابی شیبہ کے الفاظ نہیں ہے، یہ زائد الفاظ عبداللہ بن محمد النفیلی کے ہے۔ فقال لها اسید بن حذیر، حضرت اسید بن حذیر نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، یرحمک اللہ یرحمک اللہ، اما جی اللہ آپ پر رحم فرمائے، ما نزل بک امر تکرہینہ، آپ پر کوئی دشوار واقع ناپسندید ہے جس کو آپ ناپسندید کرتے ہو، کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہے، مگر حال یہ ہے کہ جعل اللہ للمسلمین ولک فیہ فرجا، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی کشادگی اور بہت توسع پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ پانی نہ ملے، کروڑوں اربوں انسان الی یوم القیامت، قیامت تک وہ تیمم کر سکتے، خاص طور پر بلوچستان کے بے کس بے سہارا جو پانی سے محروم ہے، ان کے لیے مسئلہ ہو گیا۔ بلوچستانیوں پر اور بہت بڑا احسان حضرت عائشہ کا ہو گیا۔ خدا شر برنگ عزت کی خیر میں آدرہ باشد، شر تو نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دوا کڑوی ہے لیکن اس کے اندر شفا ہے، بلوچستان والے غریبوں کو شفا مل گئی۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ وچ ہو، اس دے بعد تسی جڑا نے تیار ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے التیمم هو القصد، قصد اور قصد التراب، مٹی کا ارکان مخصوصہ کے ساتھ ارادہ کر لینا اور اس کو ادا کر لینا۔ التیمم ضربتان عند الجمہور، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام زہری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سب کے ہاں التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ برخلاف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے التیمم عبارت عن ضربۃ واحدۃ، ضربۃ واحدۃ للوجہ، چہرے کے لیے، والکفین الی الکفین، رسغین اور کفین، یہ کفین ادھر سے کف ہوں گے، یہاں سے رسغ گٹوں تک، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ کے سامنے گزرا، التیمم ضربتان، ضربتان بھی ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی موقوف بھی روایت ہے، مرفوع بھی روایت ہے، دارقطنی کی دو روایتیں ہوگی، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، یہ مرفوع اور موقوف دونوں روایتیں۔ حضرت اصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو بتا دی، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ حضرت جابر کی روایت بھی آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگی، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ اڑے منڈیا کچھ پڑھا پڑھو یا نہیں پڑھا، یہاں بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کی ایک روایت، اس کے اندر التیمم ضربتان، ضربتان کا ذکر آئے گا، سمجھے؟ یہ ضربتین والی روایت، لیکن امام یہاں پر مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ان کے زہری کے شاگرد یہاں 3 بندے ہیں، انہوں نے گنوا دیا ہے، ابن اسحاق،
یہ آگے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حدیث نمبر 320 کے آخر میں قال ابو داود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكره يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين۔ مل گیا آڑے؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حضرت عمار بن یاسر ہی کی روایت ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر کی مرفوع موقوف روایت، جابر کی مرفوع روایت، حضرت اسلح کی مرفوع روایت، حضرت عمار بن یاسر کی مرفوع روایت۔ حضرت عمار بن یاسر کی اس روایت کو 3 بندے بقول امام ابو داؤد کے، اگرچہ امام ابو داؤد اس کے قائل نہیں، وہ ضربۃ واحدۃ کے قائل ہے، چونکہ ان کے استاد احمد بن حنبل ضربۃ واحدۃ کے قائل ہے۔ امام ابو داؤد نے 3 بندے ابن اسحاق اور یونس اور معمر، ابن اسحاق، یونس اور معمر، یہ 3 بندوں کا تذکرہ کر دیا ضربتین کی یہ قائل ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ضربتین کیا، تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دو۔ 4-5 روایتیں تو میں نے آپ کو بتا دی، یہ بھی انہی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مل جائیں گے، یہ بھی ضربتین کا سارا مسئلہ۔ لیکن لوگوں نے اس کی تردید کر دی ہے کہ امام ابو داؤد کا یہ حسر ٹھیک نہیں ہے، 2 بندے اور ہے، صالح ابن کیسان بھی ہے اور ابن ابی ذئب بھی ہے۔ بولو، صالح ابن کیسان اور ابن ابی ذئب۔ اگرچہ صالح ابن کیسان کی روایت یہاں آپ کے سامنے آئے گی، اس میں ضربۃ واحدۃ، لیکن امام طحاوی نے زور لگایا کہ نہیں، صالح ابن کیسان کی روایت عمار بن یاسر سے ضربتان کی بھی ہے، اور اسی طرح ابن ابی ذئب کی روایت بھی ضربتان کی، تو اب ضربتین والے تو بہت ہی زیادہ ہو گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ یہ عضوان مستقلان ہیں، الگ الگ اعضاء ہے، لہذا وظیفۃ کل واحدۃ منھا تکون مستقلۃ، ہر ایک کا وظیفہ بھی الگ الگ ہوگا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا۔ یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، امام زہری سب ضربتین، امام مالک بھی ضربتین کے قائل۔ البتہ محل میں اختلاف ہے کہ یہ جو ضربتین والے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ضربۃ للوجہ و ضربۃ الیدین الی المرفقین۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضربتان تو ہے، لیکن ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی الرسغین وجوبا و الی المرفقین استحبابا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہو گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ۔ امام زہری فرماتے ہیں ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المنکبین، اوپر سے منکب، و الی الآبات و من التحت الی الآبات۔ ہاں، زہری کو تو ہم نے جواب دے دیا، ترمذی میں آپ نے پڑھا کہ بھائی یہ حضرت ان کا عمار بن یاسر کا اپنا فعل ہے۔ فلما انتہا الی ما علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، جب نبی کی بات کا پتہ چل گیا انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی، الی الآبات اور الی المناکب۔ مسئلہ رہ گیا امام مالک کا، وہ کہتے بھائی تم دونوں کے دونوں لڑ رہے ہو، ضربۃ امام احمد فرماتے الی الرسغین، اور آپ کہتے جمہور کہتے الی المرفقین، تو دونوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے، الی الرسغین وجوبا و الی المرفقین استحبابا۔ تو ہم نے جواب دے دیا تھا کہ بابا الی الرسغین تو نبی نے کیا ہی نہیں، نبی نے تو صرف بتایا حضرت عمار بن یاسر کو کہ اللہ کے بندے جب آپ کو حدث اصغر لاحق ہو گیا تھا، آپ کو الٹو پلٹو وما ادراک مل پلٹو نہیں ہونے چاہیے تھا، آپ کو ہاتھوں پر تیمم کرنا چاہیے تھا۔ اشارہ تھا التیمم محلھا، تیمم محلو اس کا محل یدین ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ رسغین، یہاں اگر نبی کا ہاتھ لگ گیا یہ تو حضرت کو، اللہ کو، حضرت کا اپنا اجتہاد ہے۔ پھر روایت سری آ گئی تو لہذا یہ رسغین والا ثابت ہی نہیں ہے، تو فتعین القوتق للبازغل، لہذا بازغل وہی الی المرفقین۔ مالک بھی ہو گیا، زہری بھی ہو گیا۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی روایت میں اس کے کچھ طرق آخر میں بھی اس بات کے نقل کی ہے، ضربۃ واحدۃ۔ ہم کہتے ہیں آپ مثبت ضربۃ واحدۃ ہے، ہم مثبت ضربتین ہے، اور ہم مثبت زیادت، الترجیح للزیادت، زیادت کو ترجیح ہوگی۔ یہ ہے تبلیغی تقریر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تبلیغی تقریر جو آپ ترمذی میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اللہ کا بخاری کے اندر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ باتیں تو لوگ بھی سمجھتے ہیں، یہ تو کالج والے، یونیورسٹی والے بھی تو سمجھتے ہیں، یہ کوئی سی بات نہیں ہے۔ اب ہے کتاب کا حل، سمجھتا ہے؟ اب کتاب کا حل ٹیٹ رہے گا جانے دا پتر ہے، کتاب میں پیس کر کے آپ کو نہ رکھوں تو پھر بتا دینا، سمجھے؟ اب کتاب کے لیے ٹیٹ رہیے گا۔ یہ روایت پہلی والی روایت چونکہ وہ راونڈ کی تقریر تھی، وہ تو آپ لوگوں نے سن لی، اب دوسری سے میری اور آپ کی لڑائی اب دوسری سے۔ وبه قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ابن قال حدثني يونس
حضرت یونس ابن شہاب زہری کی شاگرد ہے، اس کو ذرا یاد کر. قال ان عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ حدثنا عمار ابن یاسر. حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ انہوں نے بیان کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن شہاب زہری سے ان عمار ابن یاسر. اب دیکھو کہ عبید اللہ اور عمار ابن یاسر کے درمیان میں کوئی واسطہ، بولو، عبید اللہ اور عمار ابن یاسر کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ یونس نقل کر رہا ہے، اس کو ذرا یاد کر لینا. اور یہ طے شدہ ہے کہ نوٹ کر لو، عبید اللہ کا عمار ابن یاسر سے ملاقات نہیں، ان سے سمان نہیں، جب نہیں ہے فالحدیث منقطع، یہ حدیث منقطع. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اس لیے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا میں، اصطلاحات پڑھائی تھی کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اصطلاحات یاد کر لو. اور وہ کئی دفعہ آ چکے ہیں. ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ حدثہ، امام زہری سے بیان کر رہا ہے ان عمار ابن یاسر. تو عبید اللہ ابن عبداللہ وہ عمار ابن یاسر سے کیسے روایت بیان کرتا ہے؟ یہ حدیث منقطع ہے، اس کو نوٹ کر لیں. انہو کان یحدث، حضرت عمار ابن یاسر بیان کرتے ہیں انہم تمسحو، انہوں نے تیمم کر لیا، انہم تمسحو، انہوں نے تیمم کر، اس لیے کہ تیمم کے اندر مسح ہوتا، مسح الوجہ مسح الیدین ہوتا. وہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصعید، فرماتے کہ پاک مٹی کو لصلاۃ الفجر، فجر کے لیے، فضربوا، اس کی تفصیل یہ، فضربوا باکفہم الصعید، پہلے انہوں نے اپنے ہتھیلیوں کو مٹی پہ لگا دی، ثم مسحوا وجوہهم مسحۃ واحدۃ، پھر اپنے چہرے کو ایک مرتبہ مسح کر دیا، ثم عادوا الی الصعید، پھر واپس سعید کی طرف، مٹی کی طرف چلے گئے. فضربوا باکفہم الصعید مرۃ اخری. دیکھیں یہ ضربتان ہو گیا نا، روایت عمار ابن یاسر کے لیے لیکن ضربتان اس میں. ثم عادوا فضربوا باکفہم الصعید مرۃ اخری فمسحوا بایدیہم کلھا الی المناکب، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے ہاتھوں کا مسح کر دیا تمام کے تمام الی المناکب، اوپر منکب، والآباط نیچے، والآباط من بطون امہاتہم، یہ من بطون امہات، من بطون ایدیہم، اس کا تعلق آبات کے ساتھ ہے، نیچے سے بغل ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اتنی سی بات ہو گئی کہ عمار بن یاسر کی اس روایت کے اندر ضربتان آ گیا. ہاں ایک اس کو یاد کر لینا. دوسرا آپ یہ یاد کر لینا، عبید اللہ اور عمار بن یاسر کے درمیان میں اور کوئی واسطہ، بولو، عبید اللہ اور عمار بن یاسر کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں، اس کو ذرا یاد کر لینا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث. اب آگے اسی طرح نحو هذا الحديث، نحو هذا الحديث اس میں ضربتین، تو اس کے اندر بھی ضربتین، باقی تفصیل اسی طرح. قال کی ضمیر کا مرجع ہے ابن وہب، قال ابن وہب، ایک یہ کہ ابن وہب اس کا صحیح مرجع ہے. دوسرا یہ کہ قال کا مرجع ہے سلیمان بن داود اور عبد الملک بن شعیب. اس وقت قال کل واحد من سلیمان بن عبد الملک، سلیمان بن داود و عبد الملک بن شعیب. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ قال کی ضمیر کا مرجع ہے ابن وہب، اور دوسرا یہ کہ جی اب سلیمان بن داود اور عبد الملک بن شعیب. تو اس وقت قال کل واحد منہما ہوگا. قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم، مسلمان ایک صحابہ کھڑے کہ فضربوا بأكفهم، ہتھیلیوں کو مارا تراب مٹی میں، ولم يقبضوا من التراب شيئا، اور مٹی میں سے کچھ یہ کہ انہوں نے ہاتھ میں قبضہ نہیں کیا، مانا یہ کہ مٹی جھاڑ دی، ورنہ تو مسئلہ ہی ہوگا مولانا، سمجھ نہیں. فذكر نحو، فذكر ابن وهب نحو الحديث السابق، فذكر ابن وهب یا فذكر سلیمان بن داود و عبد الملک، اس وقت کل واحد منہما ہوگا. ولم یذکر، یہاں بھی لم یذکر کا اسی طرح ہوگا، لم یذکر ابن وہب المناکب والآبات. قال ابن اللیث، ابن اللیث فرماتے الی ما فوق المرفقین، ما فوق المرفقین بھی انہوں نے مرفقین تک یعنی ہاتھوں کا انہوں نے کیا کر دیا، مسح کر دیا. ٹھیک مولانا. اب آپ یاد رکھیں کہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ اور عمار ابن یاسر کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اب یہ چوتھی روایت ہے، اس کو ذرا یاد کر لیں. وبه قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النسابوري في اخرين كما ما اخرين، اس کو ذرا یاد کریں. قالوا حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح، اس صالح کو ذرا یاد کر لینا، جو یاد کرے گا صالح ہے، نہیں تو وہ طالح ہے، سمجھے. قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمار بن ياسر. اب آپ دیکھیں عبید اللہ ابن عبداللہ اور عمار ابن یاسر کے درمیان میں ابن عباس کا واسطہ ہے. اس حدیث کے اندر نہیں تھا، یونس نے نقل نہیں کیا، یہ صالح نے نقل کیا. اور منڈیا اور یونس کی روایت میں جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عبید اللہ اور عمار ابن یاسر کے درمیان واسطہ بھی نہیں تھا، اور وہ روایت مشتمل علی ضربتین تھی، اور یہ روایت مشتمل علی ضربت واحدۃ. کیا خیال کر لینا.
قالوا حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس. اب عبید اللہ ابن عبد اللہ اور ان عمار ابن یاسر دونوں کے درمیان ابن عباس کا واسطہ ہے. اللہ واسطے بتاؤ کہ اس میں اور دوسری روایت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے. وہ دوسری حدیث، یہ چوتھی حدیث ہے، سمجھے؟ عمار بن یاسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرس بولات الجیش. مقام ولات الجیش میں رات کے آخری حصے میں حضرت ٹھہرے اور سواریوں سے اترے. وما هو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری والدہ بھی تھی. فنقطع عقد اللہ من جز ظفار، ظفار کے موتیوں کا ہار. میں آپ کو بتا جز ظفار اور اظفار ان سب کی وجہ بخاری میں آپ کو بتا دیں. آپ کا ہار گر گیا. فحبس الناس ابتغاء عقدها ذالک بدل ہے یا عطف بیان عقد سے. اس ہار کے طلب نے لوگوں کو روکے رکھا. اب ہار کو تلاش کرے، سارے کے سارے رک گئے. حتی اذا الفجر، یہاں تک کہ فجر روشنی ہوگی. ولیس مع الناس، ماں ان لوگوں کے پاس پانی، اسٹاک شدہ پانی مشکیزوں میں بھی نہیں تھا. فتغیظ علیہ ابو بکر، ابو بکر اپنی بیٹی پہ ناراض ہو گیا. وقال حبست الناس، آپ نے لوگوں کو روکے رکھا. ولیس معهم ماء، ان کے پاس یہ ہے کہ پانی نہیں ہے. تو اس پر فانزل اللہ تعالی ذکرہ تعالی کا فاعل ہے. اللہ تعالیٰ نے اتار دیا اپنے نبی پر رخصت التطہر کی طہارت حاصل کر. رخصت ہے طہارت کی بالسعید الطیب، پاکیزہ مٹی سے. فقام الصحابہ فقام المسلمون مع رسول اللہ، صحابہ کھڑے ہو گئے حضرت. فضربوا بأيديهم إلى الأرض، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا. ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المرافق، چہروں کو اور ہاتھوں کو انہوں نے مناکب تک یہ کہ مسح کر دیا. ومن بطون أيديهم إلى الآباط، اور اندر سے بغلوں تک. وزاد ابن یحییٰ فی حدیث قال ابن شهاب فی حدیث، لیکن ابن زہری فرماتے لا یعتبر بہذا الناس، اس حدیث کو کوئی بھی نہیں لیتا، اس پر کسی کا عمل نہیں. بغل تک کون مسح کرتا ہے؟ بغل کہا گیا، بغل تک اور منکب تک کون؟ لا یعتبر بہذا الناس، لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچو، اتنے تسی رہو، ہوں تسی ٹھہر رہے گا. قال ابو داود وكذلك روى ابن اسحاق قال في عن ابن عباس. او قال ابو داود كذلك سے صرف تشبیہ ہے صالح ابن کیسان والے. کما رواہ صالح ابن کیسان، جیسے صالح ابن کیسان نے نقل کیا عمار اور عبید اللہ کے درمیان میں ابن عباس کا واسطہ نقل کر دیا، اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ابن اسحاق نے نقل کیا. یہ تشبیہ صرف اللہ آپ کا بھلا کرے فی الواسطہ، واسطہ میں بین عبید اللہ و بین عمار ابن یاسر، دونوں کے درمیان میں ابن عباس. کذالک سے صرف اس طرح تشبیہ ہے، ورنہ ابن اسحاق ضربتین نقل کرتا ہے اور صالح کی روایت میں ضربت واحدۃ تھا. سمجھتا ہے؟ ہاں منڈیا کون سمجھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کذالک سے صرف تشبیہ ہے، کس میں؟ صرف تشبیہ ہے. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بین عدم الواسطہ، واسطہ نہیں ہے عمار ابن یاسر اور اللہ کو عبید اللہ کے درمیان میں واسطہ نہیں ہے. یہ صرف اتنا سا، باقی من جمیل وجود تشبیہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صالح بن کیسان کی روایت جو ابو داؤد میں ہے چوتھے نمبر پر ہے، اس میں ضربت واحدۃ ہے. اور ابن اسحاق، یونس، معمر، یہ تین امام ابو داؤد کے بقول یہ تینوں ضربتین کے قائل ہیں. یہ تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ ضربت. اور میں نے عرض کیا کہ دو اور ہے، صالح بن کیسان کی روایت جو طحاوی میں، اور پھر ابن ابی ذئب کی روایت. یہ 5 روایتیں ضربتیں نقل کرنے والے یہ 5 ہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ بولے ٹوپی تمہاری گرے گی، سمجھتا؟ ٹھہر رہیے گا. قال ابو داود وكذلك، كذلك کا معنی کما رواہ صالح بن کیسان، جیسے کہ صالح بن کیسان نے نقل کیا. كذلك رواہ ابن اسحاق، یہ كذلك کی تشبیہ میں نے عرض کیا کہ فی عدم الواسطہ بین عمار بن یاسر و بین عبید اللہ. اس کو نوٹ کر لو. قال فیہ، ابن اسحاق اپنی حدیث میں کہتا ان ابن عباس، یعنی ذکر الواسطہ، واسطہ ابن عباس بین عمار ابن یاسر و بین سیدنا عبید اللہ. وذکر، ذکر کی ضمیر ابن اسحاق کی طرف راجع. اب آپ اس کو اس طریقے پر سمیٹ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر 2 اضطرابات کا بیان کر رہا ہے. ایک اضطراب فی السند ہے، دوسرا اضطراب فی المتن ہے. اضطراب فی السند اور اضطراب فی المتن. اضطراب فی المتن تو آسان ہے. اضطراب فی المتن یہی ہے کہ اللہ جیسے صالح بن کیسان ضربۃ واحدۃ نقل کر دیا، اور آگے روایتیں بھی ضربۃ واحدۃ کی آئیں گے، سمجھے. اور دوسرے حضرات ابن اسحاق، معمر، یونس، اور پھر یہ کہ 2 اور ملا دو،
सालिह इब्न कैसान की दूसरी जगह रिवायत, समझे। तो इमाम अबू दाऊद के बकौल ये 3 आदमी ज़रबतें नकल कर रहे, समझे। अच्छी बात है, हम कहते हैं ज़रबतुन वाहिदतुन अदद अकल है, ज़रबतें अदद अक्सर है, हम उसी को ले लेंगे। ज़रबतुन वाहिदतुन वो साकित है ज़रबतें से, और ज़रबतें अल्लाह का नातिक है, तरजीह इसी को होगी। इसमें कोई ये इस्तिराब फिल मतन है, बोलो बोलो इस्तिराब, बोलो इस्तिराब फिल मतन है। मसला रह गया इस्तिराब फिल सनद का। इस्तिराब फिल सनद आपने देखा कि यूनुस ने हज़रत उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्ला और अम्मार इब्न यासिर के दरमियान वास्ता नकल नहीं किया, और अल्लाह का और ये हजरात नकल कर रहे, इब्न इसहाक भी नकल कर रहा, दूसरे लोग भी नकल कर रहे, इब्न अब्बास का वास्ता नकल कर। कुछ भला पड़ गया। अम्मार इब्न यासिर और उबैदुल्लाह के दरमियान किसका वास्ता, बोलो। हाँ इब्न अब्बास का वास्ता। और इमाम मालिक का भी आएगा। मालिक और अबू उवैस ये दोनों के दोनों, उबैदुल्लाह अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह अन अम्मार इब्न यासिर। देता होगा रिश्ता दगा 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 दगा, क्या अर्ज कर रहा हूं। उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा को छोड़ो हुसैन, उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह, समझे, अन अबीह, उबैदुल्लाह अपने वालिद अब्दुल्लाह से नकल कर रहा, अन अम्मार इब्न यासिर। कुछ भले पड़ गया। ये हजरात ही है। और सुफियान इब्न उयैना शक में है। कभी अल्लाह का भला करिए कि उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह, कभी यह है कि वो अबीयों को नकल करता है, कभी अन इब्न अब्बास से नकल करता, कभी नहीं करता, उसको शक है। फिर सुफियान इब्न उयैना को अपने उस्ताद ज़ुहरी से कि मैंने ज़ुहरी से सुना नहीं सुना था, या सबक के अंदर में सोया हुआ था, इसमें भी शक है। किसको समझ में आ गया। अब यूनुस ने उबैदुल्लाह और अम्मार के दरमियान में वास्ता नकल नहीं किया, समझिए। सालेह इब्न कैसान ने नकल किया, आपको याद होगा कि अल्लाह का भला करे, उन्होंने इब्न अब्बास का वास्ता नकल कर दिया। मालिक का मसला आएगा, वो अन उबैदुल्लाह अन अबीह अन अम्मार इब्न यासिर नकल कर रहा है। चलो आगे सफ़र करो, फिर देखेंगे कौन टेट है। टेट कौन है, टेट रहेगा इस्ता पता। क़ाल अबू दाऊद व कज़ालिक से मैंने अर्ज़ किया कि तशबीह किस में मानूंगा, तशबीह अल्लाह का भला करे अदमुल वासितत में। कज़ालिक रवा इब्न इस्हाक़ क़ाल फ़ी सनद क़ाल फ़ी हाज़िल हदीस इब्न अब्बास, समझे, ये इब्न अब्बास का अल्लाह का भला वास्ता। बाकी ज़रबतैन में नहीं है। ज़रबतैन तो सालिह इब्न कैसान ने तो एक नकल किया था ज़रब, व ज़कर इब्न इस्हाक़ ज़रबतैन कमा ज़करहु यूनुस का मसला आपके सामने गुजरा, जो दूसरी हदीसों की थी। व रवाहु मामर अन ज़ुहरी ज़रबतैन, ये 3 आदमी इब्न इस्हाक़, यूनुस, मामर अन ज़ुहरी ज़रबतैन हो गया। मुंडिया ठीक है कि नहीं है, और तो सीटे ले। वक़ाल मालिकुन अन ज़ुहरी अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अमीह अन अम्मारिन, बोलो उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह, उबैदुल्लाह इब्न अबी से, इससे अब्दुल्लाह से, अन अम्मारिन, यहाँ अबू का वास्ता हो गया। कज़ालिका ये मालिक वाली रिवायत में तशबीह है, जैसे कि मालिक अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह अन अम्मारिन, तो इसी तरह अबू उवैस अन ज़ुहरी भी इसी तरह नकल कर रहा। ये इन्होंने अल्लाह का भला करे वास्ता नकल करे दरमियान में अन अबीह का। उबैदुल्लाह और अम्मार इब्न यासिर के दरमियान में किसका वास्ता नकल किया, अन अबीह का। कोई तरद्दुद नहीं इमाम मालिक को। ये रिवायत है अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह अन अम्मार इब्न यासिर, कोई तरद्दुद मरद्दुद निश्ता। अब सुफियान का मसला, जो सबक में सोता है तो इसी तरह होता है, जो सबक में सोता है वो क्या होता है, इसी तरह होता है। अब सुफियान इब्न उयैना कभी अन अबीह नकल कर रहा है, समझ शरीफ में, और कभी उबैदुल्लाह और अम्मार इब्न यासिर के दरमियान इब्न अब्बास का वास्ता नकल करता, कभी अन अबीह नकल करता, कभी नकल नहीं करता। इसको समझ में आ गया, ये जन। और फिर खुद भी पता नहीं है कि याद नहीं पड़ रहा है, सेमाई इम्तिहान है या शशमाई है, पता नहीं। इमाम ज़ुहरी से सुफियान इब्न उयैना इमाम ज़ुहरी का शागिर्द, पता नहीं सुनाता या नहीं सुनाता, पर्ची पे मैं लिखा था लेकिन उधर मेरे पास रह गया था, समझ शरीफ में है कि नहीं। तो इस तरह मुंडे कुछ पढ़ा नहीं पड़ा। कज़ालिक से किस में तशबीह है, अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह अन अम्मार इब्न यासिर, अभी का वास्ता है, समझे। ये इमाम मालिक की तायद कर रहा है, यानी कज़ालिक यानी कमा रवा मालिकुन अन ज़ुहरी अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अबीह अन अम्मार मिन जमील वजूह तशबीह। चलो बोलो जिंदाबाद, समझता। ये हो गया अन ज़ुहरी। व शक्क फी सनदिही, फी है
शक्क फी है फी सनदी, अपनी सनद नकल करने में इब्ने उयैना को शक है। वक़ाल फ़ी सनदी यानी फ़ी सनद हाज़िल हदीस, वक़ाल फ़ी इस सनद में कहता मर्रतन अन उबैदिल्लाह अन अबीही अन अम्मार इब्न यासिर। क्या कहोगे? अन उबैदिल्लाह अन अबीही अन अम्मार इब्न यासिर। और कभी कहता है अन उबैदिल्लाह अन इब्न अब्बासिन अन अम्मार इब्न यासिर। क्या कहोगे? ख्याल कर लेना। अन उबैदिल्लाह अन अबीही अन अम्मार इब्न यासिर, उबैदुल्लाह अम्मार इब्न यासिर के दर में अभी का वास्ता हुआ। और कभी कहते हैं अन उबैदिल्लाह अन इब्न अब्बासिन अन अम्मार इब्न यासिर इज़्तरब फ़ीही व मर्रतन क़ाल अन अबीही, कभी अन अबीही कहता व मर्रतन क़ाल अन इब्न अब्बासिन बैन अम्मार इब्न यासिर व बैन उबैदिल्लाह। किसको समझ में आ गया? इज़्तरब फ़ीही व फ़ी समाई अन ज़ुहरी, उस्ताद जी से मैंने सुना था नहीं सुना था। ए जनेदा पुत्रा, इमाम अबू दाऊद का दिल ठंडा नहीं हुआ। अब हसरे हकीकी के साथ कहते हैं लम यज़कुर अहदुम मिनहुम, कुछ सनदें यकीन वाली हो गई, कुछ इस्तिराब वाले हो गए। सनद के अंदर भी इख्तिलाफ हो गया, इस्तिराब हो गया, मतन के अंदर भी इख्तिलाफ हो गया। नतीजे निकाल करके कहते हैं लम यज़कुर अहदुम मिनल मज़कूरीन अज़रबतैन, ज़रबतैन किसी ने नकल नहीं किया, इल्ला मन सम्मैतु मिन हाउलाई सलासते, हाँ सलासा इब्न इसहाक, मामर और यूनुस, याद है कि नहीं? और मैंने अर्ज़ किया ये हसर इद्दियाई अल हसर लैस बिहकीकीन, ये हसर हकीकी नहीं है। क्यों? इसलिए कि सालिह इब्न कैसान की ये रिवायत जो वहाँ यहाँ मज़कूर है नहीं, दूसरी जगह पर सालिह इब्न कैसान से भी ज़रबतैन मज़कूर है और इब्न अबी ज़ैब से ज़रबतैन मज़कूर है। बाकी रिवायतें मैंने आपको बता दी। अल्लाह इब्न उमर की मौकूफ़ मरफू, असला की मरफू रिवायत, जाबिर की मरफू रिवायत, फला तो गड़ गुड़ 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 न करो। और जुमहूर ज़रबतैन के कायल हैं। इसलिए इमाम अबू दाऊद सब कुछ अपने उस्ताद के लिए रास्ता हमवार कर रहा है, तो हम क्या करें मेरे भाइयों? मुंडिया तुसी तो या नहीं? हाँ मुंडिया अब होड़ दे। मैं अभी तक देखिए गर्म नहीं हुआ हूं, आहिस्ते आहिस्ते मैं भी गर्म हो रहा हूं। आगे एक दो रिवायतों में वही मुनाजरा है, मुनाजरा नहीं बल्कि मुनाजरा, वही मुनाजरा है जो अल्लाह आपका भला करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अल्लाह का अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बुखारी में आपने पढ़ा, कहीं तरतीब उसकी सही थी, कहीं तरतीब उसकी सही नहीं थी। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया 3-4 वाक़यात हैं। हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब दोनों ऊँट चरा रहे थे, इत्तलाम हो गया। सुबह को हज़रत उमर ने फरमाया कि जब तक पानी न मिले मैं हदस अकबर के रफ़ा के लिए तयम्मुम नहीं करूँगा, तयम्मुम सिर्फ रफ़े हदस असग़र के लिए होता, उनका इज्तिहाद था। हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने फरमाया अल उल्टू मल उल्टू व मादरा का मल उल्टू हुवल पुल्टू सुमल पुल्टू, समझे? उल्टू पुल्टू हो गया, उसने नमाज पढ़ लिया। फिर उसके बाद आ गया हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हज़रत ने आपकी तस्वीर फराई, हज़रत की तायीद कर दी कि रफ़ हदस असग़र और अकबर दोनों के लिए तयम्मुम किया जा सकता। लेकिन आपने जो तयम्मुम, एक ही तयम्मुम होता दोनों के लिए, लेकिन आपने जो तयम्मुम किया हदस अकबर के लिए उलट पुलट पूरे बदन पर मट्टी मल दिए, ये ठीक नहीं है। हो गया ये यहाँ तक वाक़ हो। फिर मेरा प्यारा नबी इस दुनिया से चला गया, अबू बकर 2.5 साल के लिए आ गया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर उसके बाद हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह का भला करिए कि वो आगे, उसने 12 साल उसने अल्लाह का भला करे खिलाफत चलाई और उसकी हुकूमत चली। उसी दौरान हमारे खुजदार का एक आदमी आ गया हज़रत उमर के पास, खुजदार का एक आदमी हज़रत उमर के पास आ गया। उसने कहा कि हज़रत खुजदार में और वड में पानी नहीं है, अगर हमें क्या है इत्तलाम हो जाए तो क्या करें? हज़रत उमर ने फरमाया इंतज़ार करो जब तक बारिश ना हो जाए। वड वाले तो यही है, समझ शरीफ में है कि नहीं? जब तक खारिश में रहो जब तक बारिश हो जाए, समझे? तयम्मुम नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। हज़रत ने फरमाया हज़रत अमा तज़कुरो, आपको याद नहीं है? अना व अंत कुन्ना, हम दोनों के दोनों ऊँट चरा रहे थे, फिर ये हो गया, मैंने तयम्मुम कर लिया, आपने नहीं की, फिर नबी ने मेरी तायीद फरमाई, आपको याद नहीं है? हज़रत उमर ने फरमाया मुझे याद नहीं है। फरमाया जब आपको याद नहीं है तो मैं हदीस बयान न करूं? हज़रत उमर ने फरमाया कि नहीं, हदीस बयान करो, आपको याद है चूँकि, और कानून यह कि मन हाफिज़ हुज्जतुन अला मन लम यहफ़ज़, जिसको यो याद वाले की तरजीह होती। आपको जब याद है तो नुवल्ली का मा तवल्लैत, जो मैंने आपसे वायदा किया था वो रिवायत आ जाएगी अबू दाऊद में। ये तस्रीह अबू दाऊद के अंदर है। बाकी किताब हम आपकी जिम्मेदारी सौंपते, आपको वो जिम्मेदारी जो आपने अपने कंधों पर लिए, ले ले, आप कर ले बयान। अला बला बरगर्दने मुल्ला, अब आपकी गर्दन पर है, मुझे याद नहीं है, तू कर ले। याद है कि नहीं? ये वाक़ई इस तरीक़े पर हुआ।
اس کے بعد اب چند دنوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کا مناظرہ ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جب تک کہ پانی نہ ملے ہم تیمم نہیں کرے گا، سمجھتا ہے، ہم تیمم نہیں کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو یاد نہیں ہے حضرت عمار بن یاسر نے تیمم کیا تھا اور حضرت عمر نے نہیں کیا، وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو عمار بن یاسر کو لیتا، عمار بن یاسر نے تیمم کیا تھا۔ افلم تر عمر، آپ عمر کو نہیں دیکھ رہے؟ لم یقنع بقول عمار اے لم یرضى بقول عمار، وہ عمار کی بات پر راضی نہیں ہوا تو عمار کو لے لے، میں عمر کو لے رہا ہوں، سمجھتا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا صبر کیجئے گا، آیت کا کیا کرو گے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعیدا، پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر اس طرح تیمم کا دروازہ کھولیں گے تو معمولی ٹھنڈ بھی ہوگی، معمولی سی عذر پر بھی لوگ تیمم کریں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا آپ اس عذر لنگ کی وجہ سے تیمم کی سنت کو بند کر رہے ہیں، طریقہ کو بند کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جواب نہیں رہا، خلاصہ یہ نکلا کہ ابو موسیٰ جیتا، حضرت ابن مسعود ہار گیا۔ اور پھر ترمذی میں بھی جیسے آپ نے پڑھا کہ ابن مسعود اپنے قول سے رجوع کر لے، رجوع تو کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ جب آدمی ہارے گا، وہ ہمارے تھوڑی پنجاب کے مناظروں کی طرح تھے، ارے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ یہ مسئلہ آسان ہے، سمجھے؟ اصل مسئلہ اس کا تھا جو سند کا اضطراب اور متن کا اضطراب، ٹھیک ہے؟ سند کا اضطراب بھی آپ کے سامنے آ گیا، متن کا ضربۃ واحدۃ ضربتین کا اب ہے مناجرہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاويه الزرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين يدي عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، حضرت شقیق فرماتے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے سامنے۔ فقال ابو موسیٰ نے فرمایا کہ یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن حضرت کی کنیت عبداللہ بن مسعود کی، ارأیت بتا دو، اخبرنی کہ من لو ان رجلا اجنبا، اگر ایک آدمی کو جنابت ہو جائے، فلم یجد الماء شهرا، ایک مہینہ پانی نہ ملے، اما کان یتیمم، کیا تیمم نہیں کرے گا؟ قال ابن مسعود نے فرمایا کہ لا 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 نہیں کرے گا، وَإِن لَّمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا، اگرچہ ایک مہینہ تک پانی نہ ملے۔ فقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، حالانکہ اللہ آپ کا بھلا کرے ترتیب مناظرہ کا یہ نہیں ہے، پہلے حضرت عمر کا، آخر میں یہ آیت ہے، اس نے بھی سمجھے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ امام بخاری نے ایک جگہ ترتیب صحیح کی، ترتیب وہی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ فقال موسیٰ فكيف تسرون بهذه الآية التي في سورة المائدة، سورة مائدہ والی آیت کا کیا کرو گے؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لو رخص لهم في هذا، اگر ان کو اجازت دی جائے، لاوشکوا، تو قریب ہے، اذا برد عليهم الماء، پانی ان کے سامنے جب یہ ہے کہ ٹھنڈا آ جائے گا، اوشکوا کی خبر ہے، ان یتیمموا بالصعید الطیب، صعید طیب کے ساتھ یہ تیمم کریں گا۔ فقال له ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا انما کرہتم ھذا، آپ تیمم کو ناپسند کرتے، لہذا اس عذر لنگ کی وجہ سے؟ قال نعم، ابن مسعود نے کہا۔ فقال له ابو موسیٰ نے فرمایا الم تسمع قول عمار لعمر، حضرت عمار کا قول آپ نے سنا نہیں عمر کو، جو انہوں نے کہا، کیا کہا تھا کہ بعثنی رسول اللہ فی حاجۃ، حضرت نے یہ کہ بھیجا مجھے کسی کام میں، فاجنبت، مجھے جنابت ہوگی، فلم اجد الماء فتمرغت فی الصعید، پھر میں مٹی کے اندر الٹو پلٹو ہو گیا، کما تتبرغ الدابۃ، جیسے جانور، ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا، آپ کو اتنا سا کافی تھا، اس طریقہ پر کر لیتے تھے۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بيده على الارض فنفض، زمین پر ہاتھ مار کر کے ان کو جھاڑا، فنفض جھاڑا، ثم ضرب بشماله على يمينه، پھر فرماتے کہ بائیں کو دائیں پر رکھا، وبيمينه على شماله على الكفين كفين، ثم مسح وجهه، چہرے کو مسح۔ فقال له عبد الله، حضرت عبداللہ نے فرمایا افلم تر عمر، آپ نے دیکھا نہیں عمر کو کہ لم یقنع بقول عمار، عمار کی قول پر اس نے اکتفا نہیں کیا۔ لم یقنع کا ترجمہ لم یرضى سے کر دو، راضی نہیں ہوا حضرت عمار کے قول پر، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اگلے والی روایت کو بھی پورے۔ وبه قال حدثنا ابن كثير العبدي وقال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن ابزہ، یہ میں نے ابو مالک کو اس لیے چھوڑ دیا، دیکھو یہ آپ کو یاد آئے گا، سلمة بن كهيل اور عبد الرحمن ابن ابزہ دونوں کے درمیان میں ابو مالک کا واسطہ ہے۔ اے منڈیا، یہ محمد بن کثیر العبدی کی روایت ہے، ٹھہر رہیے گا۔
حدثنا سفیان عن سلمة عن ابی مالک بن عبد الرحمن بن وزاع قال كنت عند عمر، میں عمر کے پاس تھا، فجاء رجل قادم فقال انا نكون بالمكان، ہم کسی جگہ الشہر ہے، ایک مہینہ ہوتے ہیں، ابھی شہرین یا 2 مہینہ. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا اما انا فلم اكن اصلي، میں تو نماز نہیں پڑھوں گا اگر پانی نہیں ملے گا، نہیں حتی اجد الماء، یہاں تک پانی ملے. فقال، حضرت فرماتے کہ اللہ کا بنا کر عبد الرحمن بن وزاع. فقال عمار، حضرت عمار نے فرمایا یا امیر المومنین، امیر المومنین اما تذکر، آپ کو یاد نہیں ہے، اذ کنت انا وانت فی الابل، میں اور آپ اونٹوں کی نگرانی میں تھے، فاصابتنا جنابت، جنابت لائے ہوگی، فاما انا فتمعقت، میں الٹو پلٹو ہو گیا، فاتینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فذکرت ذلك له، فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا، آپ کے لیے اتنا سا کافی تھے کہ آپ یہ کر لیتے. وضرب بيده الى الارض، حضرت نے اپنے ہاتھ دستے مبارک زمین پہ لگا، ثم نفخهما، پھر پھونکا تاکہ یہ کہ مسلح نہ ہو جائے، ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع، نصف الذراع. فقال عمر یا عمار اتق اللہ، ارے عمار اللہ سے ڈرا کر، مجھے کوئی یاد نہیں ہے. فقال یا امیر المومنین، امیر المومنین اگر آپ چاہیں ان شئت والله لم اذکر ابدا، میں اس حدیث کو بیان نہ کروں. فقال عمر کلا، باز آ جاؤ، بیان نہ کرنے سے بیان کرو. واللہ لنولینک من ذلک ما تولیت، جو ذمہ داری آپ نے لی ہے ہم آپ کو اس کو سپرد کر دیتے. سمجھ رہی میں، یہ ذمہ داری ہم آپ کے حوالے، یہ ولایت سے مولانا، پھیرنے سے نہیں ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ ہم آپ کی ذمہ داری حوالے کرتے، جو ذمہ داری آپ نے لی ہے. سمجھے، یہ روایت یہاں تک ہو گئی. میں نے صرف آپ سے عرض کیا کہ یہاں سلمۃ بن کہیل اور عبد الرحمن بن ابزا دونوں کے درمیان ابو مالک کا واسطہ ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ گھنٹہ ختم ہو گیا، میرا غصہ آگے ہے. یہ صرف میں نے تمہید اس کی باندھی، کاش اللہ کرے آپ کو یاد رہے. میں اپنا غصہ کل اتاروں گا انشاءاللہ.